حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے وصال کے بعد سب سے پہلے آپ سے پہلی بیوی کون سی ملاقات کرے گی؟ گویا یہ وفات کے قریب کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کا ہاتھ بڑا ہے، لمبا ہے، وہ میرے وصال کے بعد، میرے وفات کے بعد سب سے پہلے وہ آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو ساری ازواج مطہرات جو ہے اپنا ہاتھ لکڑی کے ذریعے ناپنے لگی۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بڑا لمبا تھا، تو وہ سارے یہ سمجھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا وصال سب سے پہلے ہوگا، آپ کی وفات سب سے پہلے ہوگی۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ازواج مطہرات میں سے، ویسے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملاقات کرے گا، ملے گا میرے وصال کے بعد، میرے وفات کے بعد، وہ آپ ہوگی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کا 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا۔ ازواج مطہرات کی بات ذکر کر رہا ہوں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو تمام ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر فرمائی تھی کہ ہاتھ لمبا ہو جس کا ہوگا اسی کا سب سے پہلے جو ہے مجھ سے میری ملاقات ہوگی، تو اس سے مراد یہ تھی جو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہوگا، جو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہوگا، زیادہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ تھی۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرمایا کرتی تھی، یتیموں کا خیال رکھنے والی تھی، بیواؤں کا خیال رکھنے والی تھی، مدینہ کے یتیموں کو خاص طور پر ان کے پاس ہدیے اور تحفے بھیجا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں جن کا شمار ہوتا ہے، دستکاری کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے چیزیں بنایا کرتی تھی اور ان کو بیچا کرتی تھی، اور اس سے جو مال حاصل ہوا کرتا تھا اسی سے جو ہے اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کے پاس مال بھیجا کرتے تھے تو وہ صدقہ و خیرات کر دیا کرتی تھیں، اپنے پاس مال نہیں رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ 12,000 درہم بھیجے، ان کے اوپر کپڑا رکھ دیا، اور حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت برزہ ان کو کہا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دو اور نیچے سے ہاتھ بھر بھر کے نکالتے جاؤ اور فقراء اور رعباء کے درمیان میں خرچ کرتے رہو حتیٰ کہ کچھ بھی نہ بچا، تھوڑا سا مال بچا تو آپ نے فرمایا حضرت برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ آپ خود لے جاؤ، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اور یہ بات جب حضرت عمر کو پہنچی انہوں نے ایک اور 1000 درہم بھیجا کہ یہ آپ اپنی ذاتی خرچ کے لیے جو ہے گھر میں رکھیں۔ آپ نے پھر وہ 1000 رعباء فقراء کے درمیان میں خرچ کیا اور فرمایا عمر امیر المومنین آئندہ سے آپ نے میرے پاس مال نہیں بھیجنا۔ ازواج مطہرات کے اندر اس قدر سخاوت والی صفت تھی۔ آج کی ماں کے اندر، بیوی کے اندر، بہن کے اندر، آج کی عورت کے اندر یہ کیا صفت موجود ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔